ان بے شک اخواننا بھائی ہمارے من المہاجرین مہاجرین میں سے کانا تھے یشغلوہم مشغول کر دیا ان کو الصفق خرید و فروخت نے بالاسواق بازاروں کی یا بازاروں میں وَإِنَّ اور بے شک اخواننا بھائی ہمارے من الانصار انصار میں سے کانا تھے یشغلوہم مشغول کر دیا ان کو العمل کام نے یعنی زراعت نے فی اموالہم اپنے اموال میں یعنی اپنے مویشیوں میں یا اپنے جانوروں میں وَإِنَّ اور بے شک ابا ہریرہ ابو ہریرہ کانا تھے یلزم لازم رہتے یعنی ساتھ رہتے یا حاضر رہتے رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشیبع تاکہ بھریں بطنہ پیٹ اپنا یعنی علم حدیث سے وَيَحْذُرُ اور وہ حاضر رہتے ما جو لا نہیں یحذرون حاضر رہتے وہ سب وَيَحْفَظُ اور وہ یاد کر لیتے ما جو لا نہیں یحفظون یاد کر سکتے وہ سب اردو ترجمہ بے شک بھائی ہمارے مہاجرین میں سے تھے مشغول کر دیا ان کو خرید و فروخت نے بازاروں میں اور بے شک بھائی ہمارے انصار میں سے تھے مشغول کر دیا ان کو کام نے ان کے مویشیوں میں یا ان کے اموال میں اور بے شک ابو ہریرہ
تھے، لازم رہتے یا حاضر رہتے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ بھریں پیٹ اپنا علم حدیث سے، اور وہ حاضر رہتے جو نہیں حاضر رہتے لوگ، اور وہ یاد کر لیتے جو نہیں یاد کر سکتے لوگ۔ جی، اس حدیث کے پہلے حصے میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ بات تھی، لوگوں کو سوال تھا کہ آپ نے بہت زیادہ حدیثیں بیان کی، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ اللہ، یہ لازم ہے کہ اللہ رسول کی کوئی بات بھی ہمیں بتائی جائے اور صحیح سے ہو تو ہم سے آگے پہنچانا ہے، ورنہ گناہ ہے۔ تو اس گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات بھی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے کس طرح لے لیا ان سے، اور کس طرح انہوں نے اس کو کیا اللہ کی توفیق سے، کہ وہ لمحے بھی جو دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاموں میں، ضروری کاموں میں مشغول ہوتے تھے، وہ وقت بھی وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، تاکہ علم حدیث کو زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں اور اس کو محفوظ کر سکیں، اس کو یاد کر سکیں۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے یہاں پہ، یعنی اتنی لمحے کہ اس علم کو انہوں نے سارے صحابہ کی قابلیت، صلاحیت، کمالات، درجات سب واضح ہیں، اور اس میں کسی شک نہیں ہے، کوئی کسی سے لمحے کہ ایک نیکی کی ایک دور میں سبھی آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس فیلڈ کو، اللہ کے نبی سے باتوں کو سننا، حدیثوں کو سننا، اس کو محفوظ کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو آگے پہنچانا، وہ سب سے آگے رہے، کہ جن وقتوں میں دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری کاموں میں دنیا کے مشغول رہتے تھے، وہ وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے تھے، تو کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی علم رہ نہ جائے، اور اسے یاد کرتے، اسے محفوظ کرتے۔ تو ان کا یہ شوق دیکھ کے اللہ کے نبی نے بھی ان کے لیے دعا کی، وہ حدیث بھی آئے گی ہمارے پاس، تو ان کے لیے دعا کی، تو انہوں نے اس ڈیوٹی کو بہت اچھے سے انجام دیا، اپنا سب کچھ اس میں لگا دیا۔ تو ان کا درجہ اس لحاظ سے علم میں زیادہ ہے کہ انہیں ہر وہ وقت بھی کام میں لگایا جو دوسرے لوگ دنیا کے ضروری کاموں میں تھے، تو اس کے لیے انہوں نے اپنا کھانا پینا، ہر چیز کو جو ہے اس کو جو ہے نا رہنے دیا، لیکن علم کی صحبت، اللہ کے نبی کی صحبت سے دور نہیں رہے وہ، اور اس طرح ان کی اس قربانی سے دیکھیں آج ہم تک علم کس طرح اچھے طریقے سے پہنچا ہے۔ تو تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے علم کو سیکھنے کا، اس کو اہمیت دینے کا، اس کو آگے پہنچانے کا، اس کو یاد کرنے کا۔ بس اس میں ہے کہ ہمیں 4 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، کہ ہم علم کو سنیں، پہلا سٹیپ لکھ لیں اس کو بار بار، علم کو سنیں، لکھیں، یاد کریں، عمل کریں، آگے پہنچائیں۔ جب تک اس کو ہم وقت نہیں دیں گے، اہمیت نہیں دیں گے، محبت نہیں کریں گے، اللہ رسول کی باتیں تھوڑی مشکل بھی لگے نا، تو ہمیں عقل نہیں استعمال کرنی، نقل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یاد کرنا ہے، عمل کرنا ہے، آگے پہنچانا ہے، تو انشاءاللہ علم آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، صحت دے، آسانی دے، آسانی بانٹنے والا بنا، علم سیکھنے سکھانے، اس پہ عمل کرنے والا بنا، آمین۔